رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے تہران میں منعقد ہونے والے کتب میلے کا 3 گھنٹے کی طویل دورانیے پر مشتمل دورہ کیا۔ اس دوران آپ نے ایران کے قومی نشریاتی ادارے IRIB کے نمائندے کو ایک مختصر انٹرویو دیا۔ یہ انٹرویو مکمل اردو ترجمہ اور ڈبنگ کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ به تو عنوان جدیدشون تبلیغ کنیم. نداره زنده باشی. قربونت هست. آقا جون افتخار دارم که سال گذشتم از شما من چپیه گرفتم. قربان. از لطفاً طبیعتون رو بگویید. این کنون کریستو رو من قبل از انقلاب در دوره جوانی خوندم. کرایه کردم 50 سال پیش شاد خوندم. بله کجایی؟ کردستان ولی در تهران مقیمیم. بله بله سالها پیش خوندم 4 جلده. بله از اینکه من این اسم اینو بلدم تعجب کرد. اون که شریعتیه، اون فیضان مشیریه، چیزای خیلی تازه‌ای هست که ندیدیم. سلام و عرض ادب ہے۔ بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ علم و دانش بڑھانے اور معلومات کی سطح بلند کرنے کی اس فضا اور اس مرکز میں ایک بار پھر جناب عالی کی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کتاب تہران بین الاقوامی کتب میلے اور کتابوں کے مطالعے کی ثقافت کے بارے میں کچھ سوالات عرض کرنا چاہوں گا۔ اور پہلا سوال بین الاقوامی کتب میلے میں تسلسل کے ساتھ حضرت علی کی آمد کے فلسفے سے متعلق ہے کہ آپ ہر سال اس کتب میلے میں تشریف لاتے ہیں اور کافی وقت بھی دیتے ہیں۔ در حقیقت دقت نظر، ظرافت اور پوری توجہ سے تفصیلی معائنہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ تشریف لانے سے قبل اس پورے راستے میں یہ بات ظاہر تھی۔ چنانچہ چھپنے والی کتابوں اور ان کے مصنفین پر آپ کی نظر اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ کتابوں پر آپ پوری توجہ دیتے ہیں اور بہت سنجیدگی کے ساتھ معائنہ کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک علامتی معائنہ نہیں ہے۔ معاشرے اور کتابوں کی نشر و اشاعت کے ذمہ داران اور ناشرین کے لیے آپ کے اس معائنے کا پیغام کیا ہے؟ آپ کے اس دورے کا پیغام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو مجھ سے جو سوال کرنا چاہیے وہ اس کام کا پیغام نہیں ہے بلکہ اس کے محرکات ہیں۔ پہلے درجے میں اس کا محرک کتاب میں میری ذاتی دلچسپی ہے، کتاب سے میرا لگاؤ اور خاص انسیت ہے۔ دوسرے مرحلے میں کتاب کی ترویج ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کتاب بینی زیادہ سے زیادہ رائج ہو، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کتابوں کے محتاج ہیں۔ مختلف شعبوں میں سبھی لوگ، مختلف عمر اور مختلف علمی سطح کے لوگوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ کتاب پڑھیں اور صحیح معنی میں کتاب پڑھیں۔ کوئی بھی چیز کتاب کی جگہ نہیں لے سکتی۔ میں چاہتا ہوں کہ کتابیں پڑھنے کا رواج عام ہو۔ آج دیگر مشاغل جیسے سوشل میڈیا وغیرہ نے کتب بینی کی تھوڑی سی جگہ لے لی ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوشل میڈیا کی طرف نہ جائیں یا اخبار نہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، ضرور دیکھیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کتب بینی کی جگہ لے لیں۔ کتاب کو لوگوں کی معیشت میں، قوت خرید میں ہونا چاہیے اور ان کے فراغت کے اوقات میں اس کی جگہ ہونا چاہیے۔ تھوڑا وقت کتب بینی میں بھی ضرور گزاریں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ رائج ہو جائے۔ یہاں میری آمد شاید اس لحاظ سے مؤثر ہو۔ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ آپ نے جس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا وہ سوال کا دوسرا حصہ تھا۔ کتاب کو مہربان دوست کہا جاتا ہے اور اس مہربان دوست پر ہمیشہ توجہ ہونی چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا، سوشل میڈیا نے ایسی فضا پیدا کر دی ہے جس میں معاشرے بالخصوص بڑے بچوں اور نوجوانوں کے لیے کافی کشش پائی جاتی ہے، اور کتب بینی نیز کتابوں کے مطالعے کے سلسلے میں یہ ایک سنجیدہ فکر بندی کی بات ہے۔ آپ نے عوام کے بارے میں فرمایا، لیکن کتب بینی کی ترویج کے حوالے سے شعبے کے ذمہ داران اور ان لوگوں کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے جو اس میدان میں سرگرم عمل ہیں؟ ذمہ دار سرکاری ادارے جیسے وزارت اسلامی ہدایت و ثقافت یا اسلامی تبلیغات جیسے اداروں کو چاہیے کہ کتابوں کی نشر و اشاعت میں مدد کریں۔ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔
البتہ اس سال میں کتابوں کے مراکز میں گیا اور ان سے سوال کیا تو معلوم ہوا ذمہ دار اداروں کی جانب سے سب کی یا بعض ناشرین کی مدد کی جا رہی ہے اور مدد ہونی چاہیے. یہ پہلا کام ہے. جو لوگ سوشل میڈیا پر سرگرم ہیں انہیں بھی سائبر اسپیس سے کتابوں کی ترویج کے لیے کام لینا چاہیے. یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ لوگوں میں کتب بینی کا شوق پیدا کریں اور اچھی کتابیں متعارف کرائیں. مختلف شعبوں میں، ادبیات میں، تاریخ میں، ہنر میں، آرٹ میں اور اسی طرح علمی اور دینی موضوعات پر اچھی اور مفید کتابیں زیادہ ہیں. میں اس سال دیکھ رہا تھا کہ جن مراکز کا میں نے معائنہ کیا وہاں الحمدللہ نئی چھپنے والی کتابیں کم نہیں تھیں. ان کو متعارف کرائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ انہیں کن کتابوں سے رجوع اور کون سی کتابیں طلب کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے. میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے یہاں تک اس وقت تک تقریباً آدھی نمائش کا معائنہ کر لیا ہے اور بقیہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھنے آگے جا رہے ہیں. اس سال کی کتابوں کی بین الاقوامی تہران کی نمائش میں وہ کون سی خاص چیز ہے جس نے جناب علی کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کیا؟ 2-3 چیزیں مجھے اہم نظر آئیں. ایک، نئے کام میں اضافہ. جن ناشرین کے اسٹال پر میں گیا انہوں نے قابل ملاحظہ نئے کام پیش کیے یا نئے کاموں کی رپورٹ دی. دوسرے، خریداری کا مسئلہ تھا. میں معمولاً پوچھتا ہوں کہ خریداری کیسی ہے، لوگ کتنی کتابیں خرید رہے ہیں، ان کی فروخت کیسی ہو رہی ہے. اکثر کہتے ہیں کہ اچھی ہے. جن سے میں نے پوچھا ان سب نے یا اکثر نے کہا کہ فروخت اچھی رہی ہے. ابھی تک لوگ آتے ہیں. ایک اور نکتہ کتابوں کی تعداد کا مسئلہ ہے. چھپنے والی کتابوں کی تعداد میں بہت کمی آ گئی تھی. میں نے دیکھا کہ نہیں، کہتے ہیں 3000، 2000، 2500 اور بہت سنگین کتابوں کے 1000 نسخے چھپے. بعض کتابوں کے لیے یہ تعداد اچھی ہے. اسی طرح کتابوں کے نئے ایڈیشن کی بات ہے. بعض کتابیں کئی بار چھپ چکی ہیں اور چھپ رہی ہیں. یہ میں نے نشریاتی اداروں کے اسٹالوں پر جا کر خود دیکھا ہے اور پوچھا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. الحمدللہ یہ اس سال کی اچھی خبریں ہیں. لیکن سب سے اہم ان سے جو بڑے بچوں اور نوجوانوں سے سروکار رکھتے ہیں، یعنی محکمہ تعلیم و تربیت اور یونیورسٹیوں سے، ان سے میری یہ سفارش ہے کہ بڑے بچوں اور نوجوانوں کے لیے کتب بینی کے حالات کو آسان اور سازگار بنائیں اور اچھی کتابیں انہیں فراہم کریں. البتہ گھر والوں کے بھی اپنی جگہ فرائض ہیں جو انجام دینا چاہیے، جو گھر والوں کو انجام دینا چاہیے. لیکن جو ادارے اور بڑے بچوں اور نوجوانوں کے تعلق سے فعال ہیں وہ ذمہ داری کا احساس کریں اور نوجوانوں کے لیے کتب بینی کے امکانات کو فراہم کریں. نوجوانوں کو کتب بینی کی بہت ضرورت ہے. ادبیات، تاریخ، ورثہ اور شخصیات کو متعارف کرانے والی کتابیں، اسلامیات کو متعارف کرانے والی کتابیں، یہ وہ موضوعات ہیں کہ واقعی ان میں خلا ہے. اسی طرح گوناگوں حوادث و واقعات کی کتابیں ہیں. اس وقت مثال کے طور پر آئینی تحریک کے بارے میں چند کتابیں ہیں جو پہلے سے موجود ہیں. ملک میں آئینی تحریک کے نام پر جو کچھ ہوا ہے اس کو صحیح طور پر اور حقیقی نقطۂ نگاہ سے بیان کرنے کی ضرورت ہے. اس موضوع پر کتابیں کم ہیں یا نہیں ہیں، یا ایسی کتابیں کم ہیں جو پڑھنے کے لائق ہیں. یہ وہ کام ہے جو انجام دینے کی ضرورت ہے. آئینی تحریک کی طرح کے واقعات بہت ہیں. ہم دفاع مقدس کے بارے میں جتنا بھی لکھیں، جتنا بھی بولیں کم ہے. بہت گنجائش ہے. خود انقلاب اسلامی کے بارے میں کم لکھا گیا ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں اسی طرح کی صورتحال ہے. امام خمینی تاریخ کی ایک ممتاز اور کم نظیر ہستی ہیں. ہم نے امام خمینی کے بارے میں کتنی کتابیں لکھی ہیں، کیا لکھا ہے، یہ بہت اہم ہے. یہ وہ کام ہے جنہیں انجام دینا چاہیے. کتابوں کی اشاعت بہت اہم ہے جو زیادہ تر وزارت ثقافت، تبلیغی اداروں اور ادب اور آرٹ کے شعبوں کے ذمہ ہے. لیکن کتابوں کی ترویج محکمہ تعلیم و تربیت اور یونیورسٹیوں وغیرہ کے ذمہ ہے. انشاءاللہ کامیاب رہیے. انشاءاللہ موفق. خیلی متشکرم. سيد القائد، نريد أن نقدم لك هدية اهلا. نعم بگیرید. ونريد أن نقدم نأخذ خاتم ذكرى من حضرتكم.
خدمت من بیدم بشون. بله حالا این که دیگه ایشون گرفت اینو چیکار گرفت تموم شد رفتی. و اینو از حرم حضرت معصومه من گرفته. انشالله دستون درد نکنه. خیلی خیلی ممنون. انشالله که موفق و مؤید باشید. خیلی دعامون کنید. خدا انشالله تاییدتون کنه. بس شما تصفیه منو بگیرید. يشرفني أن أقدم لك نفسي سيد القائد. أنا أحمد الكومي. نعم أنا أحمد الكومي. أنا أحمد الكومي سيد القائد فلسطيني. جئت من غزة قبل شهرين أنا وعائلتي الصغيرة زوجتي و4 أطفال. نعم كنت في غزة وجئت أنا وزوجتي و4 أطفال إن شاء الله قبل شهرين. والحقيقة سيد القائد يعني كان بودي أن تكون العائلة والأطفال معي كي يسلموا عليك لكن البروتوكول لا يسمح وأرجو أن تعدنا بزيارة لك إلى مكتبك كي نسلم عليك. سيد القائد نحن نتواجد في غرفة فلسطين. بلغ السلام إليهم. يصل إن شاء الله. يعني غرقاد اسمح لي أن أنقل لك رسالة شكر من أهلنا في غزة. شكرا لكم على دعمكم وصمودكم. ويجب أن تعلم سيد القائد أن واحدة من أهم أسباب صمود شعبنا لمدة 6 شهور هي دعمكم ودعم شعبنا الإيراني. سيد القائد أريد أن أقول لك أنه غزة يوم هجوم الوعد الصادق الحقيقة لأول مرة رأينا الخوف في عيون الإسرائيليين في الكيان الصهيوني. لأول مرة بغير كل معادلات الصراع سيد القائد نرى أن الكيان الصهيوني ينتظر أن يتم ضربه وقصفه. شعرنا نحن أهلنا في غزة شعرنا أننا لسنا وحدنا في هذه المعركة. لذلك أريد أن أقول لك باسم كل أهلنا في غزة شكرا لكم. وإن شاء الله بإذن الله سيأتي يوم ويقام معرض طهران الدولي في على أسوار المسجد الأقصى بإذن الله. از آقای پهپاد شاهد 136 اینجا داشتیم که خیلی استقبال می‌کردن. اقشار مختلفی که اصلا فکر نمی‌کردن اینجا بود. برای یه نمونه بسیار استقبال می‌کردن از اقشار مختلف به خاطر بحث عملیات وعده صادق. خیلی نکته ویژه بود. چیز به این کوچیکی همه دنیا ازش می‌ترسن. السلام عليكم. السلام عليكم. إمامنا قائدنا كيف أحوالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير. نقول لكم تحيات السيد عبد الملك من اليمن. السيد يحبكم ويسلم عليكم كثيرا كثيرا. كثيرا وكثيرا. سعدنا أن تشرفنا برؤية وجهكم الكريم. نسأل الله أن يحفظكم ويطيل في عمركم وأن يحرسكم للإسلام. أنتم تدعمون كل العالم الإسلامي. اليمن يكن لكم المحبة كثير. الشعب اليمني يحبكم كثيرا ويدعو لكم. أيضا نحب الشعب اليمني. نعرف ذلك. الباسل الحمد لله. أن لا تحرمونا من دعاكم. ادعوا لنا دعاكم. من تو زندان که بودم کتابی رو مهدی اسلامی هستم حاج آقا نوه شهید اسلامی. بنده نوه شهید اسلامی هستم. حاج جواد آقا یه کتابم از ایشون داریم. عجب پسر جواد آقا هستید شما. پدرتون مادر بزرگتون الحمدلله همه خوب هستن. الحمدلله همه خوبی؟ الحمدلله سلامت باشید. عجب این عکس شهید لاجوردی رو بازسازی کردن. خاطراتی هست که سال 58 ایشون گفته بودن ضبط شده بوده تا حالا پیاده نشده بوده. برای اولین بار تدوین شده و گویاسازی شده. برنده جایزه هم شد. کتاب پر اقبالی. سلامت باشید. شهادتون معارفی هم از شهدای مدافع حرم در 8 جلد آماده کردن. ما هیچ تمایلی به کج شدن به سمت روانشناسی غربی نداریم، ولی با این وجود هم توی غرب و هم توی ایران اقبال ویژه بهش وجود داره. پرفروش‌ترین نویسنده سال گذشته در نمایشگاه ایشون بودن. یعنی از این جهت که اقبال مردم به این کتاب‌ها نشون میده. خیلی پدیده خوبیه. این نشون دهنده این است که ما عرضمون کمه. این عرضه باید بیش از این باشه. این یکی از نکات مهم مربوط به شما و دستگاه‌های مجموعه است که باعث ما عرضه رو زیاد کنیم. از کتاب‌های روایت فتح هستش. فروشش چطوره؟ ما الان تو این 26 سال کتاب‌های زیادی داریم که بالای 20 چاپه و فروش‌های ما تک فروشی هم هستش. مخاطب الحمدلله خوبن. ما همچنان امیدواریم به این حوزه و فکر می‌کنیم که برکت شهدا همچنان جاریه. این عمدتاً ترجمه است. ولی اینا خب بعدش رمانای معروف دنیاست. خوبه.
میخرن رمان و اینا رو؟ مجموع چون ما خودمون آنچه که لازمه ویرایش میکنیم و آموزش پرورش تایید میکنیم بیشتر از ناشر کتاب‌ها رو ما استقبال قرار میدن. همش رمان یه عمر لازم آدم اینا رو بخونه. یه شب دارم شکسپیر. شما کار جدید چی دارید؟ برای اینجا بدون مرزه، ولی در اون راستای کارنامه عملیاتی همون کارهایی که شما خیلی توصیه فرمودید اونا رو داریم ادامه میدیم. کارنامه عملیاتی نشون من تمام تجربیات کارهای جنگی به کار گرفتم تا یک کاری در رابطه با حاج قاسم و شهدای مدافع حرم باشه که الحمدلله این کار واقعا این یعنی شهدای نیروهای مقاومت رو بتونم خوب تنظیم بکنم. یعنی کار خیلی شسته رفته در رابطه با کار نیرو قدس و اقداماتی که اینا در اینو دوست داشتم از آقای این انشالله یه تبرک بکنید. این گل همه کتابامه. به نظرم دیدم اینو. حالا خدمت انشالله. به نظرم اینو دیدم. مصطفی کلمزاده. آره. یه پسره یه تهران با شما دوست میشه و بالانو یه خودی اولش سانتیمانتال و بعد یواش یواش. آره دیدم خیلی وقت پیش خوندم. بله خیلی الحمدلله. این ترجمه با اون ترجمه قبل خیلی فرق داره. ترجمه بله روزآمدتر و دقیق‌تر و پاکیزه‌تر به هم. مفصل‌تر شده. من قدری مفصل‌ترم. اصلا چون ترجمه‌های قدیم قدری بالاخره میشد که خیلی وقتها بالاخره بخشای از من ترجمه شد. یه بخشایی داره که واقعا خوندن نداره خیلی. بله. جزئیات دیگه حقوق این تفصیلات و جزئیات رو داره. من میخواستم بگم که هفته دیگه مادرم عمل داره، شما براشون یه دعا بفرمایید. خدا انشالله که ایشون را عافیت بده، شفا بده. و به من گفتن که یک انگشتری چیزی براشون بگیرم از شما. حتما. البته تبرک. یه انگشتر زنونه بدید. تبرکش کنید به من بدید. ممنون. اولین کارمون این بود رفتیم سراغ تاریخ شفاهی‌های فعالیت‌های فرهنگی دهه 60 که برای ایده‌های امروز بشه برای فعالیت‌های فرهنگی. تو لایه بعدش رفتیم سراغ ماجرای مدافعین حرم و تجربه‌های از جنس اون کتاب شهید سعدزاده که لطف کردید در موردش هم نکاتی رو فرمودید. شما چاپ کردید. بله سرباز روز نهم. خیلی خوب، خیلی خوب، کار خوبیه، جهتگیری خیلی خوبیه.